رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین اور معزز خواتین، آپ کو معلوم ہے کہ آج عظمت رمضان اور عظمت صیام و قیام رمضان مبارک پر گفتگو ہوگی، تاکہ ہم لوگ ذہناً اور قلباً کچھ تیار ہو جائیں رمضان مبارک کی جو برکتیں ہیں ان سے صحیح طور پر مستفید ہونے کے لیے۔ میں نے ابھی آپ کو وہ 6 آیات پڑھ کر سنائی ہیں، ان پر سورہ بقرہ کا 23واں رکوع مشتمل ہے، اور ایک اعتبار سے یہ پورے قرآن میں منفرد ہے کہ اس میں دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، آپ کو معلوم ہے ان میں کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو ان میں سے ایک رکن جو ہے صیام، روزہ، اس کے بارے میں اس کے جملہ احکام، ابتدائی احکام کیا تھے، تکمیلی احکام کیا تھے، پھر اس کی حکمت درجہ بدرجہ، روزہ محض روزہ ہوتا تو اس کی حکمت کیا تھی، مقصد کیا تھا، اور روزے کے ساتھ رمضان مبارک کا پروگرام قیام اللیل کو شامل کیا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک مقام پر آ گئی۔ نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا حکم تو بے شمار جگہ آیا ہے، لیکن احکام وضو کے حکم کہیں اور ہیں، نماز سفر کی اس کا حکم کہیں اور ہے، نماز خوف کا حکم کہیں اور ہے، تو مختلف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اور اوقات جو ہے نماز کے وہ مختلف مقامات سے اخذ کیے گئے ہیں، کسی ایک جگہ پر تفصیل کے ساتھ 5 جو نماز کے اوقات ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ قرآن مجید کے اندر وہ معاملہ جو ہے منتشر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو بے شمار مرتبہ آیا ہے، اس کے احکام قرآن میں نہیں ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کس کے ذمے زکوٰۃ واجب ہے، اس کا پھر اس کی کیا ریشو ہے، کیا نسبت ہے، کیا مقدار ہے، کہیں نہیں، یہ احادیث سے۔ حج کا معاملہ ہے تو وہ بھی کم سے کم 2 مقامات پر، بلکہ اس سے زائد مقامات پر آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ مکی صورتوں میں بھی ہے سورہ حج، اس میں 2 رکوع مسلسل ہیں، پھر مدنی صورتوں میں سے سورہ بقرہ، اس کے بعد جو ہے 23ویں رکوع کے بعد 24 اور 25واں رکوع پورا جو ہے وہ حج کے مناسک پر مشتمل ہے۔ اس سے کچھ پہلے جو ہے وہ سعی بین الصفا والمروہ جو ہے اس کا ذکر 20ویں رکوع کے آخر میں آ چکا ہے۔ حج کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ صوم کی عبادت جو ہے، جو کہ خود ایک رکن ہے اسلام کا، اس کے معاملے میں یہ 6 آیات اتنی جامع ہے کہ اگر ان کو انسان سمجھ لے تو کل معلومات جو ہے صوم کے بارے میں جو مطلوب ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائیں گے، اس کے احکام بھی، اس کی حکمتیں بھی۔ تو اسی حوالے سے آج ان پر گفتگو ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر میں نے وہ خطبہ پڑھا ہے، بلکہ اس کا ابتدائی کلمات صرف پڑھے ہیں، جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن۔ میں سب سے پہلے اب آغاز کر رہا ہوں اسی خطبے کے ان الفاظ سے کہ جو یہاں پر درج ہیں، آپ بھی اس کی متن پر نگاہ رکھیے۔ ان سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ حضرت سلمان آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد جو ہیں وہ آتش کدے کے بڑے ذمہ دار آدمی تھے، لیکن ان کو نفرت پیدا ہوئی کہ یہ آگ ہم خود جلاتے ہیں، ایندھن اس میں نہ ڈالیں تو بجھ جاتی ہے، ہم کیسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں اور اس سے دعائیں مانگیں۔ بہرحال اس بنا پر جو بھی چپکرش ہوئی تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا، انہیں بھی گھر سے نکلنا پڑا، جیسے حضرت ابراہیم نے پھر ہجرت کی تھی اور وہ عراق سے جو ہے شام کی طرف منتقل ہوئے تھے، تو یہ ایران سے شام کی طرف منتقل ہوئے، وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا، راہبوں کے پاس رہے، آخری راہب جس کے پاس تھے زیر تربیت و تعلیم تھے۔ تو جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی تشفی نہیں ہوئی پورے طور سے، آپ نے بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ سمجھایا ہے، اور میں نے آپ سے بہت کچھ فیض حاصل کیا ہے، لیکن ابھی تو مجھے تشفی نہیں ہوئی، اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے، میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ تب انہوں نے کہا کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور اب قریب ہے، اور وہ جنوب میں کھجوروں کی سرزمین میں ہوگا، تو تم جاؤ، ٹرائی یور لک، جاؤ دیکھو شاید قسمت تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے۔ تو وہ وہاں سے روانہ ہوئے ایک قافلے کے ساتھ، قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا،
غلام بنا کر بیچ دیا. لیکن یہ دیکھیے قسمت ان کی کہ مدینے کے ایک یہودی نے خرید لیا. اب مدینے پہنچ گئے. اب وہاں خبریں انہیں مل رہی ہیں کہ مکے میں کسی صاحب نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، لیکن ان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑیاں، یہ مکے تو نہیں جا سکتے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اس شخص کی قسمت ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جایا کرتا ہے، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا، لیکن یہاں کیا ہوا، کنواں چل کر پیاسے کے پاس پہنچا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے آئے. تب انہوں نے اپنے آقا سے ایک روز کچھ تھوڑی سی کھجوریں مانگی، لیں اور اجازت طلب کی اور جا کر حضور کی خدمت میں پیش کی، کیونکہ اس نے یہ بتایا تھا راہب نے کہ وہ ہدیہ تو قبول کر لیں گے، صدقات قبول نہیں کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے. تو اسی امتحان کے لیے جا کر حضور کی خدمت میں وہ کھجوریں پیش کی. حضور نے پوچھا کیا ہے؟ عرض کیا صدقہ. فرمایا نہیں، میں صدقہ قبول نہیں کرتا، یہ غربا کا حق ہے، دے دو، تقسیم کر دو. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ کھجوریں لی ہوں گی اپنے اس آقا سے، پھر پہنچے. پھر جب حضور نے پوچھا کیا ہے، عرض کیا کہ یہ ہدیہ. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ہدیہ میں قبول کرتا ہوں. تو فوراً قدموں میں گر گئے، ایمان لے آئے. اور ان کا معاملہ جو ہے یہ بھی جان لیجئے کہ یہ فقراء صحابہ میں سے تھے جو کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہنا. اور اس اعتبار سے حضور نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ سلمان و منا من اہل البیت، سلمان جو ہے وہ ہمارے اہل بیت میں شامل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی روایت ہے قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن. فقال، اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. ظل کہتے ہیں سائے کو. اظلکم، تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، ایک بہت عظمتوں والا مہینہ. اب دیکھیں یہ وہی ہے بات جو انگریزی کے محاورے میں ہے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے واقعات کا ایک سایہ سا پہلے سے پڑ جاتا ہے. تو ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا رمضان مبارک کا، لیکن وہ آیا چاہتا ہے، تو گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے، جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر سایہ کر لیا ہے ایک ایسے مہینے میں کہ جو بہت عظمتوں والا ہے. شہر مبارک، وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور یہ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی صورت ہے مکمل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی طرف اشارہ ہے. اب اس کے بعد جو جملہ ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے. وقیام اللیلہ، ایک تو قیام اللیل کے لفظ پر غور کیجیے، اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تطوعاً، آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے. تو گویا کہ اس رمضان مبارک کے 2 پروگرام ہیں. ایک پروگرام دن سے متعلق ہے، وہ ہے روزہ، اور ایک قیام رات سے متعلق ہے، اور وہ ہے قیام اللیل. دن کا پروگرام فرض ہے، رات کا پروگرام فرض نہیں ہے، لیکن ایک طرح کی تشویق اور ترغیب، اس کے لیے جو ہے تحریص، یہ موجود ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ ہر رات جو ہے اس میں تہجد آپ پڑھیں، رات کو کھڑے رہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے. تہجد حضور کے لیے تو فرض کے درجے میں رہی ہے، لیکن عام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے. البتہ جو کوئی کر سکے ان کے لیے یقیناً بہت اعلیٰ مراتب ہے، بہت اونچے درجات ہیں. تو وہ تو کسی بھی شب میں پورے سال آپ کریں، لیکن اس کے لیے خاص طور پر چونکہ اہتمام کیا گیا، لہذا جعلہ کا جو فعل ہے اس کے مفعول میں جہاں یہ شامل ہے، نمبر 1 جعل اللہ صیامہ فریضۃ، روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا، اور اس کی راتوں کو کھڑے رہنا یہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا، اسے فرض نہیں کیا ہے. بس اس تمہید کے بعد اب میں شروع کروں گا استقبال رمضان کے ضمن میں روزے کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں. نمبر 1، شریعت محمدی میں روزے کی تدریجی فرضیت. یہ جو تمہیدی مضمون ہے اس ضمن میں وہ بہت اہم ہے. پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اہل عرب جو ہیں، قریش بھی اہل مکہ اور قریش کے تابع
بقیہ تمام بنی اسماعیل بھی اور ان کے تابع جو بھی عرب میں دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے کہ جو عربی تھے اور مشرک تھے، وہ سب اس کے اندر مراد ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی۔ یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پر تھے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال روزے کی عبادت سے ناآشنا تھے۔ کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے یہ، لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز۔ طواف سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کے ضمن میں اتنی گھناؤنی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے تھے، بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنہ ہو کر طواف کیا جائے، لیکن بہرحال طواف تھا۔ اسی طرح قیام عرفہ، قیام منی یہ بھی موجود تھے۔ تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہیں وہ ان کے ہاں معروف تھے، اور ویسے خیرات و صدقات، چاہے زکوٰۃ ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ و صدقات، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں اعلیٰ اقدار میں یہ چیزیں شامل تھیں، اخلاقیات کے اونچے مقامات میں۔ اس صوم کا ان کے ہاں قطعاً کوئی ذکر نہیں تھا، روزے کی عبادت جو ہے ان کے ہاں بالکل نہیں تھی۔ البتہ صوم کا لفظ موجود تھا، یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں کو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی، دنگا فساد، جنگ اور یہ کہ غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ تمام ان عرب قبائل کا پیشہ تھا، اصل پیشہ یہی تھا۔ اس میں ان کے پاس دو جانور تھے، ایک تو اونٹ۔ اونٹ جو ہے وہ ان کی جو آب و ہوا ہے اور ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے، یعنی اسے کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں، ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو ہے تپش ہو، اونٹ کو کچھ نہیں کہتی، لیکن یہ کہ وہ سست رفتار جانور ہے۔ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، خاص طور پر غارت گری جہاں کرنی ہو، جہاں جا کر گویا کہ ڈاکہ مارنا، پھر دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، واپس جانا ہے، تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سریع الرفتار ہے، لیکن گھوڑے میں یہ اوصاف نہیں تھے۔ وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، اور اگر یہ گھوڑا مزمحل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا، وہ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اصل میں تو پھر ہلاکت سوار کی ہوگی۔ اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے لیے۔ اس کا دانہ پانی بند کر دیا، اور اس کا منہ جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا خود تو اپنا چہرہ اور سر لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر جب وہ چلتی تھی۔ ان کے ہاں باد سموم، تیز آگ جیسی ہوا جو ہے جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے گویا کہ کسی بھاڑ کی جو ہے اس کے اندر کی ریت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، تو گھوڑے کا رخ ادھر کر کے کھڑے کر دیتے تھے اس کو، خود اپنے منہ پر ڈاٹا واٹا باندھا ہوا اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کے اندر دھوپ کی سختی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے، پیاس کی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے، بھوک کو برداشت کرنے کی۔ اس کو کہتے تھے صوم۔ صوم کے لفظی معنی رک جانا۔ اب یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، اور یہ دھوپ کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے دھوپ کے اندر، اور وہ جو آتی تھی وہاں پہ باد سموم، اس کے اندر بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ پس منظر ہے روزے کا لغوی اعتبار سے، اور یہ کہ اہل عرب جو ہے پرانے وہ اس عبادت سے ناواقف تھے، لہٰذا ہمیں پورے مکی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ البتہ مدینے میں جب حضور تشریف لائے اور صحابہ کرام ہجرت کے بعد، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا، 10 محرم کا۔ تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہماری نجات کا دن ہے۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی اس کے ظلم و ستم سے، تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو پھر ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اور یہ حکم جو ہے اس رکوع کی پہلی آیت کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ حکم
صوم رمضان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے حکم سے پہلے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے۔ ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ اس میں بڑی حکمت تھی، چونکہ یہ عرب عادی نہیں تھے روزے کے، تو انہیں تدریجاً خو کر کرنا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ 30 دن جو ہے وہ تو ایک بڑی مدت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مئی کا مہینہ بھی آ جائے گا، اس میں جون بھی آئے گا، جولائی بھی آئے گا، قیامت خیز مہینے آ جائیں گے، تو بڑی ہمت جواب دے جائے گی۔ تو پہلے روزہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی ان کو مشق کرائی جائے تاکہ یہ عادی ہو۔ یہ 3 روزے اگر مئی میں بھی آ گئے، جون میں بھی آ گئے، تب بھی ٹھیک ہے، اس کو انسان 3 دن کی تو مشقت برداشت کر سکتا ہے۔ تو پہلے یہ کیا گیا، لیکن اس کے ضمن میں یہ حکم دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں وجوب علی التخییر، یہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ 3 روزے تم پر واجب کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر تم یہ روزے نہ رکھو تو تم فدیہ دے سکتے ہو، 1 مسکین کو کھانا کھلانا صبح و شام۔ یہ ہے وجوب علی التخییر۔ دوسری رعایت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص ان 3 تاریخوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ یہ ہے گویا کہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے۔ ایام معدودات، یہ دن ہیں چند گنتی کے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں جنہوں نے اردو میں ترجمے کیے ہیں، تفسیریں کی ہیں، ان سب کے نگاہوں سے یہ بات اوجھل رہی کہ یہ در حقیقت رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس ابتدائی حکم سے متعلق ہے کہ جو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حضور نے دیا تھا۔ لیکن یہ کہ میرا اپنا ذاتی واقعہ یہ ہے زندگی کا، اور یہ اہم واقعات میں سے ہے۔ میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، سمجھیے 19-20 سال کی میری عمر، اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ جو 2 آیات آئی ہیں یہاں ایک دوسرے کے تقابل میں، یہ بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی، ان میں وقفہ ہوگا، اور یقیناً پہلا حکم کسی اور پس منظر میں ہے، دوسرا حکم جو بعد میں ہم دیکھیں گے وہ کسی اور پس منظر میں ہے۔ تو میری رائے یہ تھی، اور میں اس پر قائم بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، لیکن ڈرتا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک جتنی تفسیریں میں نے دیکھی تھی، ترجمے دیکھے تھے، ان میں سے کسی نے یہ بات کہی نہیں تھی۔ تو ایک آدمی اپنی رائے کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ دے تو میں ڈرتا رہتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ میری رائے یہی ہے۔ پھر اتفاق سے جماعت اسلامی ہند کا ترجمان ہوتا تھا ماہنامہ زندگی، عروج احمد قادری صاحب اس کے مدیر تھے۔ وہ جو ایک پرچہ آیا اس میں انہوں نے تنقید کی تھی مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے اوپر یہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے یہ عجیب بات کہہ دی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ رمضان کا نہیں ہے، بلکہ رمضان سے پہلے جو حضور نے حکم دیا تھا 3 دن کے روزے رکھنے اس سے متعلق ہے۔ اب مجھے اس کے اوپر پورا اطمینان ہو گیا کہ اگر سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے تو متفق گردید رائے بو علی بارائے من، مجھے اب اس سے زیادہ اور کسی سند کی ضرورت نہیں۔ بعد میں نے جب تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا بھی مطالعہ شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ سلف میں تو یہ رائے کثرت سے موجود تھی۔ کیا سبب ہوا ہے کہ آج کے دور کے جو مترجمین اور مصنفین ہیں ان کی نگاہوں سے بالکل یہ بات اوجھل ہو گئی؟ اس معاملے کو میں حل آج تک نہیں کر سکا، لیکن اب میں پورے تیقن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں ان کا تعلق صوم رمضان سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہے وہ 3 دن کے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ اب 30 یا 29 دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں ہو سکتے، وہ اچھی بڑی تعداد ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ معدودات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع قلت، یہ زیادہ سے زیادہ 9 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس وزن پر جو جمع آتی ہے۔ اور اس میں جو ہے خود قرآن مجید میں حج کے سلسلے میں منا کے قیام کے ضمن میں الفاظ آئے ہیں ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ۔ منا میں قیام ہے گنتی کے چند دن، تو جو 2 دن ہی میں جلدی کر کے وہاں سے واپس ہو جائے اس پہ بھی کوئی اس گناہ نہیں ہے، اور جو مؤخر کر کے 3 دن پورے کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو وہاں پر بھی نظیر موجود ہے کہ 2 یا 3 دن پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ایام معدودات سے لازماً یہ مراد ہے کہ یہ 3 دن جو ہے ہر مہینے میں 13ویں، 14ویں، 15ویں، در حقیقت اس روزے سے متعلق یہ آیت آ رہی ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی حضور کا معمول اور آپ کے صحابہ کا، اور جو بھی ہمارے ہاں اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل میں بھی ان کا یہ معمول ہے۔ ہر مہینے میں یہ 3 روزے حضور بعد بھی رکھتے تھے، اور آپ کے بہت سے صحابہ رکھتے تھے، اور آج بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو دیندار ہیں اور جن کے اندر
یہ جذبہ ہے اتباع سنت کا، وہ رکھتے ہیں۔ 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخوں کا ان کو ایام 20 کہتے ہیں، اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں، 13ویں رات، 14ویں رات، 15ویں رات، چاند جو ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے 14ویں کو تو مکمل ہوتا ہی ہے، 13ویں اور 15ویں کا بھی تقریباً مکمل ہے۔ تو ایام 20 کے روزے جو ہیں بعد میں بھی برقرار رہے ہیں، لیکن نفلاً، فرض اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے ہو گئے۔ تو ایام معدودات یہ دن ہیں گنتی کے۔ فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ گویا کہ ایک تو یہ رعایت ہو گئی، دوسری رعایت وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے ذمے کے جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی مریض بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، سفر بھی نہیں ہے، سفر پر نہیں ہے، مقیم ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر بھی نہ رکھیں تو ان کے لیے بھی ایک اختیار، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا وجوب علی التخییر، واجب تو ہے لیکن اس میں ایک اختیار دے دیا گیا ہے۔ وہ اختیار کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا، فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدل ہو جائے، جیسے کہ جنگی مجرم ہے اس کا فدیہ ہے، گویا کہ اس کو دے کر وہ پھر آزاد ہو جائے گا، فدیہ اس کو کہتے ہیں۔ فدیۃ طعام مسکین، لیکن یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، ایک کے بجائے 2 کو کھلائے، 3 کو کھلائے، 4 کو کھلائے، 10 کو کھلائے، تو یہ تو ترغیب ہے، لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا 2 وقت کا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اب دیکھیے یہ لفظ بول رہے ہیں، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی اگرچہ اختیار تمہیں دے دیا ہے، اختیار یہ ہے کہ روزہ رکھو، اگر نہ رکھو تو فدیہ دے دو ایک مسکین کا کھانا، لیکن اگر تم روزہ رکھو، ان کنتم تعلمون، اگر حقیقت میں تم علم رکھتے ہو کہ روزے کے اندر کیا کیا برکات ہیں، تو تمہیں روزہ لازماً رکھنا چاہیے۔ تشویق اور ترغیب موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کی فرضیت یا وجوب نہیں ہے۔ یہ تھا ابتدائی حکم روزے کے ضمن میں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کے بھی پہلے حصے کو مت پڑھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بارے میں تو بعد میں گفتگو ہوگی، بینات من الہدی والفرقان، لیکن اگلا جملہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے شہر میں موجود ہے، سفر پر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، یہ برکتوں کا ایک موقع اسے مزید حاصل ہو جائے، فلیصم، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ وجوب ہے مطلقاً۔ اب اس میں جو 2 رعایتیں پہلے دی گئی تھی ان میں سے ایک کو برقرار رکھا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہی وہ الفاظ ہیں جن کی بنا پر میرا گمان اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ 2 بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی آیات، یہ جو تکرار ہے بے معنی تکرار ہو جائے گی پھر اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہو، اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تکرار بلا سبب ہو رہی ہو۔ قرآن میں اور بہت سی آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا، جس میں قیام اللیل کا حکم ہے، پھر اسی کے آخر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم 1 سال بعد نازل ہوئی ہے، جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا، اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو، ضروری نہیں ہے کہ تہائی شب ہو، آدھی ہو، 2 تہائی ہو، جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو، گویا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہو گئی۔ اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے، منسوخ کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دی گئی ہے تاکہ وہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے، اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی برقرار رہے اور سامنے رہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا، کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ ہاں، من کان مریضا او علی سفر، جو شخص ہو مریض، بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ اصل میں کیوں کہا ہے؟
اس کی وجہ سمجھ لیجئے آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بھلے آدمیوں، اللہ نے تمہیں ایک رخصت دی ہوئی ہے تو خام خواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہے ہو؟ لیکن لیتے ہیں، روزہ چھوڑنے کو تیار، روزہ قضا نہیں کروں گا۔ سفر پر جا رہے ہیں اور روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں۔ ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ اتنے یوں سمجھیے مزمحل ہو گئے کہ جب پڑاؤ پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاق و چوبند طریقے سے خیمے نصب کیے، سارا بندوبست کیا، اور یہ جا کر بے سدھ ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ جو تم نے اپنے اختیار کر لیا۔ یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی ہے۔ دین کے احکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ہے کہ جو بھی علماء دین ہیں یا جو رہنمایان دین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دیکھو آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہ کرو۔ دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ اسر اور اغلال بن جاتا ہے کہ جس کو رفع کرنے کے لیے اور جس سے لوگوں کو، یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وہیں وہ لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ختم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر لاد لیے۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں تو بات پوری ہو جائے گی، نہیں۔ روزے کی تعداد، آپ کے رمضان میں 2 روزے 3 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینی لازم ہے۔ وہ روزے رکھنے جو ہیں آپ پر لازم ہے، ان کا کوئی بدل جو ہے وہ فدیہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ حکمت نبوی ہے کہ یہاں اگرچہ وہ فدیے کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلقاً منسوخ ہو گیا، لیکن حضور نے اس کو خاص حالتوں میں باقی رکھا ہے۔ کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ دن بھر کا فاقہ جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے، کوئی مریض ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ ڈائبٹیز کی مریضہ ہے، اس کو وہ شوگر کا مرض ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، شوگر لیول بہت نیچے ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی۔ کوئی ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی اب کوئی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی تو اس کے بعد میں روزہ مکمل کر دوں گی، نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حضور نے اس رعایت کو برقرار رکھا ہے کہ ایسے لوگ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو یہ فدیہ بن جائے گا، لیکن جو بھی شخص صحت مند ہو اور صحت کی توقع رکھتا ہو اور جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو روزے کا قضا کر دینے کا، اس کے لیے لازم ہے کہ روزوں کی قضا کرے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس چیز پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب اس کا ایک تو ظاہر ہے کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں تکبیر، اضافی تکبیرات کے ساتھ 2 رکعتیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک 6 اضافی تکبیرات ہیں اور اہل حدیث کے نزدیک 12 ہیں، لیکن تکبیرات ہیں اضافی۔ اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے، واپس آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے، اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور، آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجئے تاکہ پورا شہر، پوری بستی جو ہے تکبیر کی آواز سے گونج جائے۔ یہ ظاہر ہے۔ باطن اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم واقعتاً شکر کرو۔ اس پر بھی گفتگو بعد میں ہوگی۔ یہ حکمت صوم کے حوالے سے ہے یہ لفظ۔ اس کے بعد جو ہے ایک آیت چھوڑ کر پھر اگلی 5ویں آیت پڑھیے۔
یہ ہے تکمیلی احکام. ابتدائی احکام آ گئے. نمبر 2 میں صوم رمضان کا حکم آ گیا. نمبر 3 پر ہوا کیا تھا کہ جب روزوں کا حکم دیا گیا تو چونکہ مثال آپ نے رکھی تھی یہود کی کہ یہود جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ رکھیں، مسلمانوں تم بھی رکھو. اس سے گمان یہ کیا گیا کہ جو احکام یہود کی شریعت میں ہیں روزے کے، شاید وہی ہماری شریعت میں بھی ہے. اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، اور وہ روزہ اب نہ کوئی سحری ہے نہ رات میں کے دوران کوئی میاں اور بیوی جو ہے وہ ہم بستری کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ روزہ صبح سے لے کر پھر جب رات کے بعد صبح آئے گی، صبح سے پھر دوپہر اور شام اور غروب آفتاب پر جا کر روزہ ختم ہوگا. گویا کہ کم و بیش 20 گھنٹے کا روزہ یا 21 گھنٹے کا روزہ، کیونکہ اگر غروب آفتاب کے 3 گھنٹے کے بعد آدمی سو گیا تو وہاں سے جو روزہ شروع ہوا ہے تو غروب آفتاب پر اگلے روز جو ہے وہ ختم ہوگا، تو ہو جائے گا 20-21 گھنٹے کا روزہ. یہ روزے کا حکم لوگوں نے سمجھا، اس کی صراحت کوئی نہیں تھی. لیکن لوگ جو ہے چونکہ صراحت منفی بھی نہیں تھی مثبت بھی نہیں تھی، لہذا وہ رات کے وقت میں جب جو دن ہوتے تھے روزوں کے، ان کی راتوں میں وہ اپنی جو بھی ایک طبعی ضرورت ہے، جو ہم بستری ہے میاں اور بیوی کی، شوہر اور بیوی کی، وہ کر گزرتے تھے. جذبات کے اندر جو بھی اس وقت ان کی احتیاج ہوئی، دل میں کھٹک رہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے یہ صحیح کام کیا نہیں کیا، غلط کیا. تو اس سے یہ کہ ظاہر بات ہے کہ پھر قرآن مجید اسے قرار دے رہا ہے اپنے آپ سے خیانت کرنا. جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو چاہے وہ بات صحیح ہے لیکن وہ اسے گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو اس نے تو گناہ کیا. وہ اپنے آپ سے تو خیانت کر رہا ہے. ایک شخص ہے وہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن سمجھتا یہ کہ یہ سور کا گوشت ہے، تو اس نے تو سور ہی کا کھایا نا، اس نے بکری کا تو نہیں کھایا، لیکن اس نے سمجھا یہ کہ یہ سور کا گوشت اور کھا رہا ہے. تو اس حوالے سے ایک دغدغہ سا دل میں رہتا تھا، پریشانی. تو اب جو یہ 5ویں آیت ہے، طویل ترین آیت ہے اس سلسلے کی، اس میں روزے کے تکمیلی احکام آ گئے جو ابدی ہیں، آج تک قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے مسلمانوں روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کا پورا کرنا. رفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں. جیسے لباس کے اور انسان کے بدن کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، ایسے ہی شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کوئی حجاب نہیں رہتا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور ویسے بھی ایک معنی میں کہ جیسے لباس آپ کو گرمی کی شدت سے بچاتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تیز دھوپ جو ہے جو عرب میں ہوتی تھی وہ تو آپ کی کھالوں کو جلا دے، تو یہ حفاظت کا ایک ذریعہ بھی ہے. اسی طریقے سے شوہر کے لیے بیوی اپنی عفت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ کہیں حرام میں منہ نہ مارے. بیوی موجود ہے، حلال ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرے. اور بیوی کے لیے شوہر اسی طریقے سے ایک ڈھال بن جاتا ہے کہ اسے خام خواہ ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی خیال بھی کبھی نہ آئے، اس کی جو بھی نفسانی خواہش ہے اس کی شوہر پورا کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ دل میں یہ دغدغہ تھا کہ یہ حرام کام اور کر رہے ہیں. یہ گویا کہ اپنے آپ سے خیانت، اللہ سے بغاوت نہیں تھی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم تمہیں معلوم تھا ہی نہیں ابھی، آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ سے تو خیانت کر رہے ہو نا. تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گویا کہ ممنوع ہے اور کر رہے تھے. تو اس کو کہا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ توجہ فرمائی. یعنی جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا، اسے صاف کر دیا، کلین سلیٹ. اب تمہارا جو اعمال نامہ ہے اس میں اس طرح کا اگر کوئی عمل درج ہو گیا ہے تو وہ اللہ نے صاف کر دیا ہے. وعفا عنکم، اور تمہیں معاف بھی کر دیا ہے. فالآن باشروہن، تو اب تم ان کے ساتھ جو بھی تعلق زن و شو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو. فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور حاصل کرو وہ کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. یہ تعلق زن و شے سے 2 چیزیں ہیں کہ جو مقصود ہیں. ایک تو سب جانتے ہیں اولاد، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل کا تسلسل باقی رہے. لیکن نمبر 2 ایک شے اور ہے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا، بولے تسکنوا الیہا، اس میں ایک سکون ہے.
اس میں جو بھی عمل ہے مباشرت کا، اس میں ایک اعصابی طور پر سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے، تو یہ بھی مطلوب و مقصود ہے۔ تو ما کتب اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ نے اس میں ایک تو اولاد کا معاملہ رکھ دیا ہے اور ایک تمہارے لیے سکون کا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف توجہ کر کے سکون حاصل کرو۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، اب سحری کا حکم آ گیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا، اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے، یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے، یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے۔ تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری ضرور کیا کرو، اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے۔ یہ سحری چونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سفیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے۔ طلوع آفتاب تو ابھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کر، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب پر ختم۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے، حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے۔ اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں، تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام لے، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کر لو۔ اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر لو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو، تعلق زن و شوق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف ہو۔ یہ اعتکاف کا ذکر ہو گیا۔ رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف جو مسنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے گا، یعنی 20واں روزہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا، اور پھر اعتکاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا، عید کا، تو اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے گا۔ یہ ہے مسنون اعتکاف۔ اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے جو مسجد میں معتکف ہے۔ تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے، کسی مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے، آ جائے، ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی، وہ حرام ہے۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں،
شریعت اسلامی کی یہ حدود ہیں، فلا تقربوها، تو ان کے قریب تک مت جاؤ۔ قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہے کہ اللہ کی حدود ہے فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ، اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ۔ یہاں ہے تقربوها، اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ۔ اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہ صرف شاہی جو بھی جانور ہیں ان کے، یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کے چرنے کے لیے ہے، وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا۔ وہ حما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے، لکل ملک حمن وحم اللہ محارمہ، اللہ بھی بادشاہ ہے آزاد کائنات کا، ارض و سما کا، اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حما ہے، اس میں داخل نہیں ہونا تمہیں۔ تو فرمایا کہ جو چرواہا اپنی بھیڑوں کو بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور اس چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ اس لیے کیپ ایٹ اے ڈسٹینس، ایک فاصلے پر رہو۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ، فلا تقربوها، اس کے قریب نہ جاؤ۔ ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا، بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں، بچیں۔ جب احکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان ہے، جب احکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جائے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے، حرام کیا ہے یہ بھی واضح ہے، البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو تم بچو، ان چیزوں سے بھی بچو، اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے نا، لہذا ان سے بھی بچو۔ جو صریحاً حلال ہے اسی پر اتفاق کرو، جن کے بارے میں تعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہے، البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ حرام ہے، تو ان سے یہ تقویٰ کا تقاضا ہے۔ اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباح ہے، جس شے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملے وہ مباح ہے، لیکن یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے، قانون کا تقاضا یہ کہ مباح کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے، لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اس شے پر اکتفا کریں کہ جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود ہے۔ تو یہ ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ یہ احکام ہے تکمیلی روزے کے، جس کے ضمن میں میں نے کچھ احادیث نبویہ کے حوالے سے بھی ان کی مزید وضاحت کر دی۔ اب آئیے تیسری بات، روزے کا اصل حاصل کیا ہے۔ اب پہلی آیت پر ہمیں توجہ دینی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، طے کر دیا گیا، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ابتدائی حکم ہے اور اس میں وجوب علی تخییر وہ بعد میں آ چکا دوسری آیت میں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی یہود اور نصارہ، ان پر بھی یہ روزہ جو ہے یہ فرض تھا۔ البتہ احکام مختلف ہو گئے، جیسے جمعے کا دن اور جمعے کو چھوڑ کر یہودیوں نے سبت کا دن اختیار کیا، عیسائیوں نے جو ہے وہ سنڈے کو اختیار کر لیا، لیکن احکام میں فرق ہے۔ وہاں پورے سبت کے دن، ہفتے کے دن کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، لیکن ہمارے ہاں شریعت کے اندر آسانی پیدا کی گئی کہ صرف جمعے کی اذان سے لے کر نماز ادا ہو جانے تک وہ حرام ہے، لیکن باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر کرو اور بعد میں جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو جاؤ، منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکتے ہو۔ تو اسی طریقے سے اگرچہ حکم روزہ جو ہے وہ تو سابقہ امتوں میں بھی تھا، لیکن یہ اس کے احکام جو ہے ان کے اندر تغیر و تبدل ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب یہ ہے حکمت صوم کی پہلی آیت۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟
بچنا. کس چیز سے بچنا؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا. دیکھیے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا، قاف اور یا. وقا، وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا. ہم دعا مانگتے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. لیکن اتقا بنتا ہے باب افتعال، واو تے میں شامل ہو گئی تو اتقا، اور اسی سے تقوی ہے. تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا، خود بچنا. وقا یقی دوسرے کو بچانا. بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے، اللہ کے غضب سے، غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے. یہ بچنے کی روش ہے. پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھو. یہ تقوی زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا، ان کا استعمال کرنا، کھانے پینے سے متعلق ہوں یا وہ شہوت سے متعلق ہوں یا کسی اور چیز سے متعلق ہوں، اس سے بچنا. اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا، جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا، آگ کے عذاب سے نجات مل جائے گی. اچھا روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے. دیکھیے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں. ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے برتر بھی کچھ ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن حیوان تو ہے. جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے. ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے، وہ ہمارا بھی ہے. ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو، کچھ تو چاہیے آخر. اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں. حیوانات کو بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے. یہ حیوانی تقاضے جو ہیں جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹس، ہمارے وجود کے اندر ہیں یہ، اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا ہے. اسی کو اڈ اینڈ لیبیڈو کہا ہے فرائڈ نے. جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائڈ ہے. اس نے اسے اڈ اور لب سے تعبیر کیا ہے. اس سے اوپر سیلف کو لایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے. تو یہ 3 درجے اس نے متعین کیے ہیں، اور میں اس کی دقت نظر، ایکیوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائل ہوں. اگرچہ نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط ہے، لیکن ایکویٹی آف آبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے 3 لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. یہی 3 لیول ہمارے ہاں ہیں، نفس، قلب، روح. یہ 3 لیولز ہیں. اس نے کہا اڈ اینڈ لیبیڈو یہ لوسٹ ہے، پھر ایگو سیلف، پھر سپر ایگو. 3 لیول وہ بھی مانتا، اگرچہ ان کی تعبیر اس نے غلط کی ہے، لیکن جہاں تک اڈ اور لیبیڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح ہے. وہ حیوانی تقاضے. اچھا ان حیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے ہیں. انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن، اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے. اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعے سے ہو، حرام ذریعے سے ہو. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھوک کے اندر. اب آدمی جو ہے حرام کے اندر بھی بیمار بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے، آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا ہو، تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں نہیں. لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے. کسی کو واقعتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے، وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں، کھاتا ہے. شراب کی عادت ہو گئی، پیتا ہے. یہ نہیں. تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے، اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا. ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے، جائز سے یا ناجائز سے. اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں، ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہیں، اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں لہذا جو قرآن میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے. یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے، چاہے وہ اپنی ضروریات سے متعلق ہو، چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو، چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اس سے متعلق ہو، چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ طعام کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بن کر رہ جائے، اس لیے کہ جو تقاضا بھی آیا ہے اس کو وہ پورا کر رہا ہے. یہ جو کیفیت انسان کی ہے
اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے. روزے کے آپ نے 12, 13, 14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 16, 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں. اس منہ زور گھوڑے کو جو ہے آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے. بھوک لگی ہوئی یا کھانا بہترین موجود ہے، نہیں کھا سکتے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کی اجازت نہیں. شدید پیاس ہے، بہترین مشروبات فریج میں رکھی ہوئی ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، جائز نہیں ہے، حالانکہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. بیوی موجود ہے، یا جیسے کہ لونڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا، لونڈی موجود ہے، لیکن نہیں، آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اس سے پوری نہیں کر سکتے. یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا، یہ ایک مشق ہے، یہ ایک ریاضت ہے. اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نا. یہاں وہ حلال سے رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا، دن بھر نہیں پی رہا، دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا، دن بھر حلال ذرائع سے بھی، تو اس سے اس کے اندر یہ ایک اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، اپنے نفس کو قابو میں کر لے. یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت، روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس سے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہو رہا ہے، ضبط نفس. یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. رہبانیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سیلف اینیہیلیشن، انگریزی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ بعض لوگوں کے لیے واضح ہوں گے، نفس کشی، نفس کو کچل دینا، ختم کر دینا، مار دینا، یہ رہبانیت میں ہوتا ہے، اسلام میں نہیں. اسلام کا نظام بڑا متوازن ہے. ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا. حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اسے مناسب حد تک آرام دینا بھی تمہارے ذمے ہے، اسے غذا بہم پہنچانا بھی تمہارے ذمے ہے. فرق صرف کیا ہے، حلال سے ہو، حرام سے نہ ہو. اس کی شہوت کو پورا کرنا بھی تمہارے ذمے ہے. فرق صرف کیا ہے، جائز راستے سے ہو، حرام سے نہ ہو. اس کا نام ضبط نفس ہے، سیلف اینیہیلیشن، نفس کو کچل دینا. یہ جو تپسیاں جو ہیں ہندو سادھو کرتے رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جو راہب ہوتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں، انہوں نے تاریخ کے اندر جو مثالیں دی ہیں اس کا جو ہے اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس درجے وہ لوگ اپنے نفس کو کچل دیتے تھے، جس کا قرآن مجید میں سورہ حدید میں ذکر بھی ہے. اکثر لوگ تو پابندی نہیں کر سکتے تھے، اپنے اوپر پابندیاں لگانے کے بعد غلط راستوں پر بھی چل پڑتے تھے، لیکن جو لوگ ان پابندیوں کو نبھاتے تھے وہ کس انتہا تک جاتے تھے. کبھی آپ جو ہے ہسٹری آف کرسچن مناسٹسزم پر جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا. مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس کا کچھ حوالے دیے ہیں، اور واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان پر کہ اس درجے میں انہوں نے اپنے نفس کو کچلا تھا. ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی بعض ایسی روایات صحیح ہیں یا غلط ہے بیان کی جاتی ہیں، لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے، توازن، اعتدال. تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ان لنفسک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، اور تمہارا جو بھی کوئی ملاقاتی آئے، کوئی دوست ہے، اس کا بھی زورک علیک حق ہو، زیارت کرنے کے لیے کوئی آیا اس کا بھی حق ہے، ان کے حقوق ادا کرو. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام میں اس اعتبار سے بہت ممیز تھے کہ ان پر عبادت جو ہے، عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا، ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات کو پوری رات کھڑے رہتے تھے. حضور کو اطلاع دی گئی، حضور نے طلب کیا فوراً. آپ نے فرمایا یا عبداللہ الم نخبر، کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، کہ تو ہمیشہ رات کو کھڑا رہتا ہے نماز میں اور ہر روز روزہ رکھتا ہے. اب ظاہر بات ہے حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے، ویسے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں صحابے کے لیے. تو عرض کیا بلا یا رسول اللہ ایسی ہے تو صحیح ہے. فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو. فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو. بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن روزے حضور کے ہیں، سوموار کو اور جمعرات کو، مہینے میں 3 روزے یہ ہیں. اس میں گویا کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا.
لیکن یہ کہ ہمیشہ روزہ رکھنا، بلکہ یہاں تک کہا گیا ما ساما من سامت دہر، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو اس نے اپنی ہیبٹس بدل لی ہے، ہیبٹس ہو گئی ہیں یہ کہ سارا دن بھر نہیں کھانا، صبح کھانا شام کو کھانا، بس یہ تو اس نے اپنی ہیبٹ بدل لی ہے، روزہ ہیبٹ بن گیا اس کا۔ ما ساما من سامت دہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں۔ اس لیے کہ روزہ تو در حقیقت اس شخص پر شاخ گزرتا ہے جس کو عادت ہے دن میں کھانا کھانے کی، اس کو دن کے اندر 3 کھانے کھانے کی عادت ہے، تبھی تو وہ شاخ گزرے گا۔ اگر وہ عادت ہی آپ نے بدل لی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر روزے کی جو برکت ہے وہ تو ظاہر نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو۔